السلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج 13واں روزہ اور 14ویں تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات زکوٰۃ اور تلاوت ذکر اذکار تمام چیزوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ محترم سامعین، بات چل رہی ہے احسن القصص حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عزیز مصر جب وہ دونوں کو دروازے پر دیکھا تو جانچ پڑتال کے بعد عزیز مصر نے اپنی ہی بیوی کو خطا کار ثابت کیا کہ تو ہی خطا کار ہے، لہٰذا تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ، انک کنت من الخاطئین، کہ تو ہی خطا کار ہے اور تو ہی گناہ گار ہے، لہٰذا تو اپنے خطاؤں کی اپنے گناہوں کی بخشش مانگ۔ یہاں تک بات پہنچی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا کہ اعرض عن ھذا، کہ اے یوسف تو اس بات کو کسی اور کے سامنے ذکر مت کرنا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ دیوار کے کان ہوتی ہے، کتنوں بھی بند کمرے میں کوئی گفتگو کرے نہ جانے وہ کیسے وائرل ہو جاتا ہے، ویسے ہی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ باتیں بھی وائرل ہوں گی۔ اور خاص طور سے جو عزیز مصر کے جو بڑے بڑے عمراء فضلاء اور حکماء تھے، ان کے گھروں میں اور ان کی بیویوں میں یہ باتیں سب چرچا ہونے لگی، جس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور اس شہر کے خواتین نے کہا امرأۃ العزیز، یعنی عزیز کی بیوی، تراود فتاہا عن نفسہ، کہ انہوں نے یوسف کو دل سے اپنی طرف مائل کیا۔ یہ باتیں یعنی حکمرانوں کے گھر کی عورتوں نے آپس میں اس طرح کی باتیں بنا لی ہیں، جہاں 2 عورت 3 عورت جمع ہو جائے نا تو وہ باتیں شروع ہو جاتی، کچھ کانی پھوسی کی باتیں شروع ہو جاتی ہے، نہ جانے کہاں باتیں مل جاتی ہیں ان لوگوں کو۔ تو ویسے ان لوگوں کے اندر بھی ایسا ہی ہوا اور باتیں کری، جہاں عورتیں مل گئی، ارے تمہیں کچھ معلوم ہے وہ عزیز کی بیوی نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، جہاں بھی ملے وہ یہ باتیں چرچا ہونے لگی۔ اور یہ چرچا اتنا طول پکڑا کہ یہ چرچا زلیخا کے کان تک پہنچ گئی کہ میری یہ باتیں حکمرانوں کے بیویوں کے گھروں تک پہنچ گئی ہے اور یہ بات بہت طول پکڑ گئی۔ تو کیا کہا، قد شغفها حبا، ان عورتوں نے جو چرچا کر رہی تھی، ان عورتوں نے کہا کہ یوسف کی محبت ان کے دل میں بیٹھ چکی ہے، حبا شغفها حبا، یوسف کی محبت زلیخا کے دل میں بیٹھ چکی ہے، انا لنراها فی ضلال مبین، یقیناً ہم نے تو دیکھا کہ زلیخا کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ یہ سب کون کر رہی تھی باتیں؟ یہ دیگر عورتیں، اس حکمرانوں کے دیگر عورتیں یہ سب باتیں کر رہی تھی۔ اب یہ باتیں زلیخا کے کان تک پہنچ گئی تو انہوں نے کیا کہا، فلما سمعت بمکرہن، یہ مکر و فریب کی باتیں جب زلیخا نے سنا تو ارسلت الیہن، تو ایک پیغام پہنچایا ان تک، ان عورتوں تک، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور یہ حکم جاری کیا کہ ان کے لیے ایک اسٹیج
جائے، ان کے لیے تکیہ اور آرام کے، جس طرح ایک مہمان کو بڑے مہمان نوازی کے طور پر بچھونا، تکیہ اور کھانے پینے کی سارے ساز و سامان تیار کیا جاتا ہے، وہ اسے حکم دے دیا کہ اسے سجایا جائے۔ جب حکم ملا تو ویسے کیا گیا، اور وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، سب کو دعوت دے دی گئی، تمام عورتوں کو، جو جو عورتیں یعنی یہ سب باتوں میں ملوث تھی، باتیں کر رہی تھی، انہیں بھی اور ان کے علاوہ اور دیگر عورتوں کو بھی یہ دعوت دی گئی کہ فلاں دن فلاں جگہ یہ تمہاری دعوت ہے، وہاں پر پہنچ جاؤ۔ سب عورتیں پہنچ گئی۔ پہنچنے کے بعد سب کو ایک ایک چھری دی گئی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، کا کہ ان تمام عورتوں کو ایک ایک چھری دے دی گئی۔ تفسیر میں آتا ہے کہ جب ان تمام عورتوں کو بلایا گیا دعوت کے لیے تو پہلے کھانا کھلا دیا گیا۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ کھانا کھلا دیا گیا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نہیں، کھانا نہیں کھلایا گیا، بلکہ اسے جیسے مہمان کو بٹھایا جاتا ہے، بٹھانے کے بعد سب کو ایک ایک سنترے دیے گئے اور ایک ایک چاقو دیے گئے۔ آگے کیا ہوتا ہے دیکھیے، وقالت خرج علیہن، جب تمام عورتوں کو بلا لیا اور سب کو ایک ایک چھری ہاتھ میں دے دی، وقالت، اور زلیخا نے کہا، اخرج علیہن، یوسف کو ایک پردے کے پیچھے چھپا کے رکھا تھا۔ یہ کیوں کیا اس کی بات بتاتا ہوں۔ اخرج علیہن، تم نکل کے ہمارے سامنے آؤ، زلیخا نے یوسف سے کہا۔ وہ نکل کے آئے، فلما رأیناہ اکبرنہ، جب ان تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اکبرنہ، انہیں بہت بڑا سمجھا، یعنی کچھ نایاب چیز انہوں نے دیکھ لی۔ وقطعن ایدیہن، وہ دیکھتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے اور انگلی کاٹ ڈالی، ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ، صرف ہاتھ ہی نہیں کاٹا بلکہ زبان سے کیا نکلا کہ حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشر، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے۔ سب کی زبان سے یہ بات نکلی، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یقیناً یہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بزرگ اور کریم فرشتہ ہے۔ یہ کون عورتیں کہہ رہی تھی؟ جن عورتوں کو دعوت دے کر کے بلایا گیا۔ بات یہی روکتے تھے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مہمان نوازی کا کام حضرت زلیخا نے اس لیے کیا کیونکہ وہ جو چرچا جو کر رہے تھے، ان کی بدنامی ہو رہی تھی، تو اس بدنامی کے اوپر دھول ڈالنے کے لیے، مٹی ڈالنے کے لیے، اس بدنامی کو چھپانے کے لیے یہ کام کیا کہ تم لوگ مجھے بدنام کر رہی ہو کہ میں اسے دل سے چاہا اور میں اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھتی ہوں میں فریفتہ ہوتی ہوں یا تم لوگ بھی ان کے اوپر فریفتہ ہوتی ہو، اس لیے یہ کام کیا۔ تو یہ کام دکھانے کے لیے پہلے تو اپنے سرتاج سے، عزیز مصر سے پرمیشن لی اور ایک ہال کو سجایا گیا، اور پورے جو ہے نا کھان پان اور ان کے آرام کے، عیش و آرام کی تمام چیزیں سجا دی گئی، اور جو خادم اور خادمہ تھیں وہ سارے کو حکم دے دیا گیا کہ سب کے سامنے ایک ایک سنترا اور ایک ایک چاقو رکھ دیا جائے۔ جب یہ کام مکمل ہو جائے تو میں یوسف کو بلاؤں گا۔ یوسف جب ان کو بلایا گیا، یوسف ان کے سامنے سے، یعنی دونوں طرف سے لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور یوسف بیچ میں سے اسٹیج تک جائیں گے، زلیخا جہاں پر بیٹھی ہیں وہاں تک وہ چل کے جائیں گے، اور وہاں سے پھر چل کے ریٹرن آ جائیں گے۔ بس اتنا ہی ان کا کام، اور یہی اتنا ہی ایک جھلک دیکھنا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب بلایا گیا تو اخرج علیہن، اے یوسف نکل کر کے آؤ۔ یوسف علیہ السلام نکلتے ہوئے زلیخا کے اسٹیج تک پہنچے
اور وہاں سے پھر وہ ریٹرن ہو گئے. انہیں کہا کہ تم واپس چلے جاؤ. یہ دیکھنا, بس اتنا ہی جھلک دیکھا کہ سب کے ہوش اڑ گئے. کہا کہ حاشا للہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ, یہ تو کوئی انسان نہیں, مہذا بشر, یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کا بزرگ فرشتہ ہے. یہ کہتے ہوئے سب کے ہوش اڑ گئے اور سنترا کاٹنے کے بجائے, سنترا بولے تو وارنج, وہ سنترا وارنج کاٹنے کے بجائے انگلی کاٹ بیٹھا. یہ ہے ان کی خوبصورتی اور ان کے حسن اور جمال کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے. انشاءاللہ اگلا اور کیا ہوتا ہے آگے انشاءاللہ کل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے, قرآن کی فہم عطا فرمائے, قرآن کی ادراک عطا فرمائے, قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تو ہر بلا مصیبت اور بیماری سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما, ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما, بلکہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے ماں اور بہنوں کو درگزر فرما, ان کی خطاؤں کو معاف فرما, ان کی سیئات کو حسنات سے معطل فرما. یا اللہ ہم میں سے جن کے بھی والدین گزر چکے ہوں, یا اللہ تو بہتر جانتا ہے, ان تمام کے قبروں کو نور سے منور فرما. یا اللہ تو ان کی قبر کو کشادہ فرما دے. یا اللہ تو انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما, جنت الفردوس میں مقام عطا فرما. یا اللہ تو ان کی لرزشوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.